یوم دین بے شمار. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید و هو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. صلوات بر محمد و آل محمد. انتہائی معزز چہرے آپ تشریف فرما ہیں، اور میری آپ سب کے لیے یہ دعا ہے کہ آپ جتنے مومنین و مومنات امام حسین علیہ السلام کے ذکر میں تشریف فرما ہے، میرا اللہ اسی مولا کے صدقے میں آپ کی یہ حاضری قبول فرمائے. جو بیمار عزادار ہیں مالک انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو تنگ دست ہیں مالک ان کی تنگ دستی کو دور فرمائے. میں ہر روز دعا کرتا ہوں، سارے آمین کہنا. اللہ چودھری شبیر مانگٹ صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کے اس ڈیرے کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، تاکہ یہ ذکر پاک تا قیامت جاری و ساری رہ سکے. میں ہر ممبر پہ دعا کرتا ہوں، ہر روز کرتا ہوں، اور ہر مومن کو ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ مالک جتنی جلدی ہو سکے ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. مل کے بلند آواز سے ایک صلوات ایسی پڑھ دیں کہ یہ دعائیں قبولیت کی منزل تک پہنچ جائیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اجازت ہے سرکار میں اپنے ڈیو کی تلاوت فرماؤں. سامعین گرامی، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج محرم الحرام کی 9 تاریخ ہے، اور یہ دن منسوب ہے محمد کے بیٹے حسین کے ساتھ. لہذا ان دنوں میں ہم یہ مجلسیں کروا کے، عزاداری کروا کے، ماتم کروا کے دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بے شک ہمارا امام غیب صحیح، پھر بھی ہم اپنے آستانے پر بیٹھے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھا رہے. مالک زندگی کا ناز سے میں آپ سب کی پریشان ہو کے آپ نے نہیں بیٹھنا. میں مجمع کے ذہن پہ بوجھ بننے کا عادی ہے ہی نہیں. ہمارا یہ ذکر کرنا، یہ جلسے، یہ جلوس، یہ عزاداری، یہ ماتم اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا امام بے شک غیب ضرور ہے، لیکن پھر بھی ہم آستانے پر بیٹھے ہوئے در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھا رہے. لیکن دوستان گرامی یاد رکھنا، میں آج آخری ہادی کی تاریخ پڑھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا ہادی آدم تھا، سب سے بڑا ہادی سرکار محمد مصطفیٰ ہے. آج چونکہ اس عشر محرم کی یہاں پہ میری آخری مجلس ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے آخری ہادی پڑھوں. میں آپ کو یہ ذکر سناؤں کہ ہمارے آخری ہادی کی شان کیا ہے. ہمارا یہاں پہ بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے. میں لفظ پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ہادی بے شک غیب ضرور ہے، لیکن ہم در بدر نہیں ہیں. ہمارا وارث موجود ہے، لیکن یاد رکھنا ہمارا وارث ابو لہب نہیں. جس کا عقیدہ ہے وہ بولے گا میرے ساتھ. ہمارا وارث ابو لہب نہیں، ہمارا وارث ابو جہل نہیں، ہمارا وارث عتبہ نہیں، ہمارا وارث عتیبہ نہیں، ہمارا وارث شیبہ نہیں، ہمارا وارث کوئی شراب پینے والا شرابی نہیں. جس کا ایمان ہو وہ بولنے کا میرے ساتھ. میں آج اللہ کی آخری حجت پڑھنے لگا ہوں آپ کے سامنے، کیونکہ ہادی اور ہدایت کے موضوع پہ آپ سے گفتگو کی تھی، اور میں اللہ جانتا ہے بہت ساری باتیں رہ گئی جو کرنی چاہتا تھا لیکن ہو نہیں سکی. آج میں کوشش کروں گا اس مولا کے 2-4 فضائل پڑھ لوں، کیونکہ میرے جیسا کم علم انسان ساری زندگی میں پڑھتا رہے تو سرکار قائم آل محمد کے فضائل نہیں پڑھ سکتا.
لیکن میں اپنی وارث کی پہچان آپ کو کروانا چاہتا ہوں. ہمارا وارث ابو لہب نہیں, ہمارا وارث ابو جہل نہیں, ہمارا وارث عتبہ نہیں, عتیبہ نہیں, شیبہ نہیں, ولید نہیں, مغیرہ نہیں. ہمارا وارث کوئی شراب پینے والا شرابی نہیں. ہمارا وارث کوئی پھپھی ماں بہن سے نکاح کرنے والا نہیں. ہمارا وارث میدان چھوڑ کے جانے والا نہیں. ہمارا وارث بیٹی سے مسئلہ پوچھنے والا نہیں. خدا کی قسم دنیا لاکھ اعتراض کرتی ہے, لیکن ہمیں اس بات پہ فخر ہے ہمارا کل بھی وارث علی تھا, آج بھی وارث علی. بہت شکریہ بھائی, مالا زندگی برائے سنا سارے مل کے کرے جو بھی بات کرتے. بابا جی ہمارا کل بھی وارث علی تھا, آج بھی وارث علی ہے. جو کل وارث تھا وہ پہلا علی ہے, جو آج وارث ہے وہ آخری علی ہے. وہ امامت کا آدم تھا, یہ امامت کا محمد ہے. ہائے ہائے ہائے. ہمارا پہلا علی بھی کعبے میں آیا تھا, آخری علی بھی کعبے کی چھت سے آئے گا. اس لیے کہ ہمارے وارثوں کا تعلق بت خانوں سے نہیں ہوتا, عبادت خانوں سے ہوتا. پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ جو پہلا وارث علی تھا وہ بھی کعبے میں آیا تھا, وہ امامت کا آدم ہے, یعنی پہلا امام ہے. جو آخری وارث ہے وہ بھی علی, لیکن وہ امامت کا محمد ہے, یعنی آخری محمد ہے. پہلا بھی کعبے سے آیا تھا, آخری بھی کعبے کی چھت سے آئے گا. لیکن شیعہ سنی بھائی تاریخ یہ کہتی کہ جب میرا 12واں مولا ظہور فرمائے گا نا, میری طرف دیکھیں, جب ہمارا 12واں مولا اصل بھائی ظہور فرمائے گا تو کتابیں کہتی ہیں چوتھے آسمان سے عیسیٰ آئے گا. عیسیٰ چوتھے آسمان پہ آج بھی زندہ ہے. کبھی آپ نے سوچا یہ عیسیٰ چوتھے آسمان پہ زندہ کیوں ہے؟ اللہ نے اسے پہلے پہ نہیں رکھا, دوسرے پہ نہیں رکھا, تیسرے پہ نہیں رکھا, چوتھے پہ رکھا. عیسیٰ چوتھے آسمان پہ زندہ ہے. میں نے ایک عالم دین سے پوچھا, میں نے کہا قبلہ یہ حضرت عیسیٰ کو چوتھے آسمان پہ ہی اللہ نے کیوں رکھا؟ اس نے کہا جی شیطان نامراد میں اتنی طاقت ہے کہ یہ پہلے تک بھی پہنچ جاتا ہے, یہ دوسرے آسمان تک بھی پہنچ جاتا ہے, یہ تیسرے تک بھی پہنچ جاتا ہے, لیکن چوتھے تک نہیں جا سکتا. اس لیے اللہ نے اسے چوتھے آسمان پہ زندہ رکھا. اور جب میرا 12واں مولا آئے گا, اس کائنات کا آخری ہاتھی جس کے وجود سے یہ دنیا قائم ہے, ہائے ہائے, جب وہ میرا مولا آئے گا تو عیسیٰ چوتھے آسمان سے اترے گا. چلو میں لفظ بدل کے کہہ دیتا ہوں, چوتھے آسمان سے آئے گا نصارہ کے خدا کا بیٹا. عیسیٰ کو عیسائی اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں, اس لیے میں لفظ کہہ رہا ہوں. چوتھے آسمان سے آئے گا نصارہ کے خدا کا بیٹا, اور کعبے کی چھت سے آئے گا نصیری کے خدا کا بیٹا. پیچھے رہ گئے وہ بندہ جو اس لفظ پہ نہیں بول سکا. میں تو آخری ڈیوٹی پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اگر زندگی میں وفا کی اور مولا کو منظور ہوا تو شاید 12 کو حاضری ہو جائے, لیکن قبلہ میں آپ کے سامنے آج نتیجہ گفتگو پڑھنا چاہتا ہوں. چوتھے آسمان سے آئے گا نصارہ کے خدا کا بیٹا, کعبے کی چھت سے آئے گا نصیری کے خدا کا بیٹا. اب کیونکہ اس میں تو کسی قسم کے شک کی گنجائش ہے ہی نہیں کہ اللہ نے ان دونوں کو آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے. عیسیٰ بھی زندہ ہے, سرکار قائم بھی زندہ ہے, اور یہ دونوں ہیں بھی ایک ہی نسل سے. اکارڈنگ ٹو دا ہسٹری میرا ایک لفظ ذمہ داری پہ دن کا ماحول ہے, کیمرے میری مجلس میں موجود ہے, میں اپنے حرفوں کا ضامن بن کے کہہ رہا ہوں یہ دونوں زندہ ہیں. عیسیٰ بھی زندہ, سرکار قائم بھی زندہ, اور یہ دونوں ہیں بھی ایک ہی نسل سے. عیسیٰ بھی نسل ابراہیم ہے اور قائم بھی نسل ابراہیم ہے. عیسیٰ بھی بطور
بیٹا ہے، سرکار قائم بھی بطول ماں کے بیٹے ہیں، عیسیٰ بھی بطول زادہ ہے، سرکار قائم بھی بطول زادے ہے، عیسیٰ کی ماں بھی بطول ہے، قائم کی ماں بھی بطول ہے، لیکن میرے سر پہ قرآن رکھو، میں غلط کہوں یہیں پہ اللہ سانسیں روک دے، جاؤ قرآن پڑھ کے دیکھو، عیسیٰ کی ماں بھی بطول ہے، سرکار قائم کی ماں بھی بطول ہے، لیکن باوجود ان دونوں بطولوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہے ہیں ان دونوں بطولوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے مریم بھی بطول ہے، سیدہ بھی بطول، فرق زمین آسمان کا ہے۔ فرق کیا ہے؟ جاؤ قرآن پڑھ کے دیکھو، قرآن کہتا ہے جب بھی مریم کو بھوک لگتی وہ آسمان کو دیکھتی، فرشتے کھانے لے کر آ جاتے تھے اور مریم جی بھر کے کھانا کھاتی، لیکن قرآن کہتا ہے جب آسمان والوں کو طلب ہوتی وہ قائم کی ماں کے دروازے پہ آ کے کہتے تھے ہم یتیم ہیں، ہم مسکین ہیں، ہم اسیر ہیں۔ آپ جو سلامت رہے، مالک زندگی دراز فرمائے۔ مریم کو بھوک لگتی تھی تو آسمان سے کھانے منگواتی تھی، اور جب آسمان والوں کو طلب ہوتی تھی، جاؤ قرآن پڑھ کے دیکھو، قرآن کہتا ہے حضرت بی بی مریم کی کفالت جناب زکریا نے کی۔ قرآن کے لفظ ہے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، یہ ہاں ضمیر مؤنث کی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں مریم کی کفالت زکریا نے کی۔ اصل میں حقیقت میں مریم کو پالتا کون تھا؟ اللہ پال رہا تھا، کیونکہ تفسیریں کہتی ہیں جناب زکریا تو باہر سے دروازے کی بی بی مریم کے حجرے کی کنڈی لگا کے چلے جاتے تھے، شاہ صاحب کہہ رہے تالا لگا کے، یعنی دروازہ لاک کر کے تالا لگا کے کنڈی لگا کے جناب زکریا تو چلے جاتے تھے لکڑیاں کاٹنے۔ ایک دن لکڑیاں مل نہ سکی یا بک نہ سکی، کھانے کے لیے پیسے نہ ملے، حضرت زکریا خالی ہاتھ واپس آ کے حضرت زکریا نے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلنے کی دیر تھی، اللہ کا نبی حیران رہ گئے جب اللہ کے نبی نے دیکھا مریم کے سامنے بے موسم پھل پڑے ہوئے تھے، مریم کے سامنے بے موسم کھانے پڑے ہوئے تھے، بے موسم کھانے۔ حیرانگی والی بات یہی تھی کہ بے موسم پھل اور بے موسم کھانے مریم کے سامنے تھے۔ جناب زکریا نے پوچھا مریم یہ کھانے کہاں سے آئے، یہ پھل کہاں سے آئے؟ وہ دیکھ کے کہتی ہے اس کا رزق بڑا وسیع ہے، واللہ خیر الرازقین، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ مریم نے کہا یہ میرے اللہ نے بھیجا ہے۔ اب کہ مریم رہتی تھی اللہ کے گھر میں، مریم کے کھانے بھی جنت سے آتے تھے، ناشتے بھی جنت سے آتے تھے۔ چلو میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ بندہ کسی ایسی وی آئی پی جگہ پہ مہمان بن جائے جہاں وہ بول نہ سکتا ہو، وہاں پہ ناشتہ وی آئی پی آ جائے، بندہ بولتا نہیں لیکن وی آئی پی اچھا ناشتہ دیکھ کے اتنا ضرور سوچتا ہے کہ جن کا ناشتہ اتنا اچھا ہے ان کے دوپہر کا کھانا کتنا اچھا ہوگا، جن کا دوپہر کا کھانا یہ ہے ان کا رات کا کھانا کتنا اچھا ہوگا۔ یعنی کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ بندہ بول نہ سکتا ہو، سوچتا ضرور ہے کہ جب ناشتہ اتنا اچھا ہے کھانا کتنا اچھا ہوگا۔ اب بی بی مریم کا ناشتہ بھی جنت سے آتا تھا، بی بی مریم کے کھانے بھی جنت سے آتے تھے۔ اب مریم بولتی تو نہ تھی لیکن سوچتی تو ہوگی کہ جب جنت کا ناشتہ یہ ہے تو جنت کا کھانا کیسا ہوگا، جب دوپہر کا کھانا یہ ہے تو رات کا کھانا کیسا ہوگا۔ اور یہ فرق ہے عیسیٰ کی ماں میں اور قائم کی ماں سیدہ میں، یہ فرق ذہن میں رکھنا۔ جو جنت کے کھانوں کا انتظار کرے اسے مریم کہتے ہیں، اور جس کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیوں کا جنت انتظار کرے اسے فاطمہ زہرا۔ پریشان تو نہیں ہو رہے سرکار؟ آپ عیسیٰ بھی بطول زادہ ہے،
اور سرکار قائم کی ماں بھی بطولہ، لیکن دونوں بطولوں میں فرق ہے، وہ میں نے آپ کو سنا دیا۔ خدا فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ آیت ہے قرآن کی۔ خدا فرماتا ہے ان کے دروازے پہ کبھی یتیم آ جاتا ہے، کبھی مسکین آ جاتا ہے، کبھی اسیر آ جاتا ہے۔ اب میں ہر روز پرامن فضا میں گزارشات کر کے جا رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں میں نے آپ کے سامنے امن کی پر فضا کو قائم رکھتے ہوئے آپ سے گزارشات کی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں ہماری باتوں کا اثر ہوتا ہے، اس لیے ہمارا توڑنا مقصد نہیں، جوڑنا مقصد ہے۔ اور ویسے بھی مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ دلوں کی بستیاں بڑی نازک ہوتی ہیں، اگر دل کی بستی اجڑ جائے تو بستے بستے بڑی دیر سے بستی ہے۔ اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ ان 9-10 دنوں میں اپنے کسی بھی اہل اسلام بھائی کی دل آزاری نہ کروں، لیکن آج منبر پہ کھڑے ہو کے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ ان کے دروازے پہ کبھی یتیم آ جاتا ہے، کبھی مسکین آ جاتا ہے، کبھی اسیر آ جاتا ہے، اور خدا کے لیے اب گھر جا کے مذہب بے شک اپنے رکھو، مسلک بے شک اپنے رکھو۔ میں تو ہر روز کہتا ہوں مذہب نہ بدلو لیکن سوچیں بدل لو۔ مذہب اپنے بھی رکھو گے تو حسین کی مجلس میں آنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تیرے نبی کا بیٹا ہے حسین، اگر نماز اپنے طریقے سے ہم پڑھ سکتے ہیں تو نماز بچانے والے کا ذکر ہم اپنے طریقے سے کیوں نہیں کر سکتے؟ لہذا حسین کی مدد سے میں آیا کرو، مذہب نہ بدلو، مذہب اپنے رکھو، مسلک اپنے رکھو، لیکن کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اپنی دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے، اپنے ڈیروں پہ بیٹھ کے، اپنی حویلیوں پہ بیٹھ کے حقہ پیتے ہوئے جب سارے جمع ہو تب کسی عالم سے پوچھنا کہ جن کے دروازے سے فرشتے مانگ رہے تھے وہ دروازہ کس کا تھا، وہ دہلیز کس کی تھی، وہ کن کے دروازے پہ فرشتے مانگ رہے تھے؟ وہ دروازہ سرکار محمد عربی کی بیٹی جناب سیدہ زہرا کا دروازہ تھا، وہ فرشتے بی بی فاطمہ کے دروازے پہ مانگ رہے تھے۔ کوئی انکار نہیں کر سکتا کیونکہ قرآن کی آیت موجود ہے، وہ بی بی فاطمہ کے دروازے سے فرشتے مانگ رہے تھے، کبھی فقیر بن کے آتے تھے، کبھی اسیر بن کے، کبھی یتیم بن کے، مانگنے سیدہ کے دروازے پہ آتے تھے۔ خدا کی قسم جناب سیدہ کے دروازے سے فرشتے مانگ کے دنیا کو سمجھا رہے تھے کہ ان سے مانگنا بدعت نہیں، آسمان والوں کی سنت ہے۔ بہت شکریہ سرکار، آپ جی سلام۔ نہیں یہ پچھلے بھائی آج نعرے میں شریک نہیں ہو رہے، جو تھک گیا ہے وہ چپ رہے، جس نے عبادت کرنی ہے وہ بولے میرے ساتھ نعرہ حیدر۔ سلامت رکھے میرا مولا آپ سب کو، امام زمانہ آپ کی قدم قدم پہ حفاظت فرما۔ فرشتے مانگ رہے تھے سیدہ کے دروازے پر، اسی لیے تو شہید محسن نقوی نے کہا تھا فرشتوں نے ان کے در سے مانگی روٹیاں اکثر۔ نہیں دوسری سطر ضائع ہو گئی پھر مجھے دکھ رہے گا آپ پہ، جبکہ میں آپ سے راضی جا رہا ہوں اور آپ بھی میرے حق میں دعا کرنا۔ شہید محسن نقوی کا شعر ہے، وہ فرماتے فرشتوں نے ان کے در سے مانگی روٹیاں اکثر، فرشتوں نے ان کے در سے مانگی روٹیاں اکثر۔ جب تک یہ گیٹ والے بھائی میری طرف متوجہ نہیں ہوں گے میں دوسری سطر میں پڑھوں گا۔ شہید محسن نقوی فرماتے فرشتوں نے ان کے در سے، فرشتوں نے ان کے در سے مانگی روٹیاں اکثر، زمین والوں کے ٹکڑوں پہ پلے ہیں آسمان والے۔ زمین والوں کے ٹکڑوں پہ پلے ہیں آسمان والے۔ فرشتے آتے رہے ان کے دروازے پہ مانگنے۔ اب یہ تو عقیدہ ہم سب کا ہے نا کہ فرشتے جو بھی کریں وہ عبادت ہوتا ہے، اس لیے کہ فرشتے اور تو کام ہی کوئی نہیں کرتے، ان کا کام ہے صرف عبادت کرنا۔ اور یہ بھی قبلہ کنفرم ہے اللہ کسی فرشتے کو
ایک عبادت سے ہٹا کے دوسری عبادت پہ نہیں لگاتا جب تک دوسری عبادت پہلی والی سے افضل نہ ہو۔ میری بات سمجھ میں آئی ہے آپ کو؟ خود سوچ کتنی بڑی عبادت ہے سیدہ کے دروازے سے مانگنا۔ فرشتے جناب سیدہ کے دروازے سے مانگ کے زمانے کو سبق دے رہے تھے کہ ان کے دروازے سے مانگنا بدعت نہیں، عبادت کہلاتا ہے۔ لیکن کتابیں کہتی ہیں حضرت عیسیٰ اتریں گے چوتھے آسمان سے، چوتھے آسمان سے آئے گا نصارہ کے خدا کا بیٹا۔ میں ایک بات اور آپ کو سنا دیتا ہوں، ہماری قوم کا ایک بہت بڑا نام گزرا ہے قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب۔ ان کے پاس میں ایک عیسائی پادری اسد بھائی آ گیا سوال کرنے کے لیے۔ پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ پھر تھوڑی تھوڑی میری تائید کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ میری بات آپ تک کنورٹ ہو رہی ہے۔ اظہر حسن زیدی صاحب بڑا نفیس نام تھا اپنے زمانے کا، کمال کا سید۔ آج بھی ان کی باتیں زندہ اور جاوید ہے اور ہمیشہ رہیں، کیونکہ ان کا متبادلہ کوئی نہیں سکتا۔ حضرت حسن زیدی صاحب تشریف فرما تھے کہ ایک عیسائی پادری آ گیا قبلہ زیدی صاحب کے پاس، اور اس نے آ کے زیدی صاحب سے سوال کیا۔ اس نے کہا زیدی صاحب آپ ماشاءاللہ فقہ جعفریہ کے بڑے جید عالم ہیں، پڑھے لکھے بندے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ سو رہا ہو۔ اس نے کہا ایک سو رہا ہے، ایک سو رہا ہے، میرے مجمع میں بھی ایک سو رہا ہے۔ یہ پادری نے زیدی صاحب سے کہا فرض کرے ایک سو رہا ہے اور دوسرا پاس بیٹھا جاگ رہا ہے۔ کمال کا سوال کیا اسے عیسائی پادری نے، لیکن اظہر حسن زیدی صاحب بھی ان پہ بھی عطا تھی جناب سیدہ۔ اس پادری نے آ کے کہا قبلہ فرض کریں وہ فرق بتانے آیا تھا ہمارے نبی میں اور عیسیٰ میں، جبکہ عیسیٰ تو ہمارے نبی کا نوکر ہے، لیکن وہ عیسائی پادری اپنے عقیدے کو بڑھانا چاہتا تھا کہ میں عیسیٰ کو بڑھاؤں۔ ظاہر ہے وہ تو اللہ کا بیٹا کہہ کے بھی تو عیسیٰ کو بڑھاتے ہیں نا، وہ کون سا عیسیٰ کو اپنے جیسا کہتے ہیں؟ وہ تو عیسیٰ کی عزت بڑھانا چاہتے ہیں، عیسیٰ کو اللہ کا فضان بھائی بیٹا کہہ کے۔ اب یہ عیسیٰ کا قد بڑھانے آیا معاذ اللہ ہمارے نبی کے مقابلے میں۔ اس نے آ کے کہا زیدی صاحب مجھے بتائیں ایک سو رہا ہو اور ایک جاگ رہا ہو۔ اس کے سوال میں پس منظر پتہ کیا تھا؟ اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ معاذ اللہ ہمارا نبی دنیا سے چلا گیا اور مدینے کی مٹی میں دفن ہو گئے، یعنی معاذ اللہ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ تمہارا نبی فوت ہو گیا ہے اور ہمارا عیسیٰ جاگ رہا۔ اندر اس کے بات یہ تھی، لیکن اس پادری نے بدل کے بات کی۔ اس نے سوئے ہوئے کو تشبیہ دی ہمارے نبی سے کہ ہمارے نبی دنیا سے چلے گئے اور عیسیٰ چونکہ جاگتا ہے چوتھے آسمان پہ آج بھی زندہ، اس لیے اس نے عیسیٰ کو تشبیہ دی جاگنے والے سے۔ میرا خیال ہے اب تو بات سمجھ آ جانی چاہیے۔ اس نے کہا زیدی صاحب بتائیں ایک سو رہا ہے اور ایک جاگ رہا ہے، اور ادھر سے کوئی مسافر آ جائے جسے راستے کا نہیں پتا، زیدی صاحب مجھے اتنا بتائیں وہ مسافر راستہ سونے والے سے پوچھے گا یا جاگنے والے سے؟ کمال کا سوال کیا اس پادری نے۔ زیدی صاحب نے کہا بھائی سیدھی سی بات ہے، وہ مسافر راستہ تو جاگنے والے سے ہی پوچھے گا، کیونکہ تو کہہ رہے ایک سو رہے تو ظاہر ہے وہ راستہ تو جاگنے والے سے پوچھے گا۔ خدا کی قسم جب اظہر حسن زیدی صاحب نے کہا نا کہ وہ بندہ راستہ جاگنے والے سے پوچھے گا، وہ عیسائی جمپ لگا کے اٹھا۔ اس نے کہا عیسائیت زندہ باد، عیسائیت جیت گئی۔ قبلہ نے کہا کیسے جیت گئی؟ اس نے کہا تمہارا نبی سو رہا ہے، ہمارا عیسیٰ جاگ رہا ہے، اس لیے راستہ عیسیٰ بتائے گا۔ قبلہ نے کہا یہ تیری عقل کا فطور ہے، پہلے میری پوری بات سن۔ اس نے کہا سنائیں۔ قبلہ نے کہا بے شک مسافر راستہ جاگنے والے سے ہی پوچھے گا، لیکن وہ جاگنے والا کہے گا تو بھی بیٹھ جا، میں بھی اسی انتظار میں ہوں کہ یہ سونے والا اٹھے تو پوچھے راستہ کدھر ہے۔ نانا یار ہاتھ اٹھنا چاہیے تو فکر پہ
مالک زندگی دراز فرما، جن چہروں پہ فضائل علی کی مسکراہٹ ہے۔ جاگنے والا کہے گا تو بھی بیٹھ جا، میں بھی اس انتظار میں ہوں کہ یہ اٹھے تو پوچھے راستہ کدھر ہے۔ عیسیٰ زندہ ہی انہی کی وجہ سے ہے۔ دوسرا سوال اس پادری نے کیا، اس نے کہا سرکار دوسرا سوال بتائیں۔ قبلہ نے کہا پوچھو۔ اب پھر اس نے فرق ظاہر کرنا چاہا، اس نے کہا جی زیدی صاحب غائب آپ کا بھی امام ہے، غائب ہمارا عیسیٰ بھی ہے، لیکن آپ کے امام میں اور ہمارے عیسیٰ میں معاذ اللہ زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ قبلہ نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا جی آپ کا امام زندہ ہے لیکن زمین پر، اور ہمارا عیسیٰ چوتھے آسمان پہ زندہ، اس لیے معاذ اللہ یہ زمین اور آسمان کا فرق ہوا یا نہیں ہوا؟ قبلہ نے کہا یہ بھی تیری عقل کا فطور ہے۔ اللہ نے ایک دن ترازو لگا کے عیسیٰ اور قائم کو تولا تھا، اس نے کہا عیسیٰ آسمان پہ زندہ، تمہارا امام زمین پہ زندہ ہے، لہذا معاذ اللہ ہمارا عیسیٰ افضل ہے کیونکہ آسمانوں پہ ہے۔ قبلہ نے کہا تجھے سمجھ نہیں آئی، اللہ نے ایک دن ترازو کے دونوں پہلوں میں حضرت عیسیٰ کو رکھ کے اور سرکار قائم کو رکھ کے تولا تھا۔ حضرت قائم والا پلڑا تو زمین سے ہل ہی نہیں سکا، اور عیسیٰ والا پلڑا اتنا ہلکا نکلا کہ چوتھے آسمان تک چلا گیا۔ کالج فارغ بات کا یا وقتی ضائع ہو گیا؟ لہذا چوتھے آسمان سے سرکار قائم آئیں گے، چوتھے آسمان سے عیسیٰ آئیں گے، اور کعبے کی چھت سے سرکار قائم آئیں گے۔ جب دونوں کا ظہور ہوگا تو میرا پاروا مولا آواز دے کے کہے گا یبن مریم تقدم الصلاۃ، عیسیٰ آگے بڑھ اور آگے بڑھ کے مجھے نماز پڑھا۔ امام جانتے تھے لیکن دنیا کو سمجھانے کے لیے یہ جملہ کہیں، اے مریم کے بیٹے آگے بڑھ کے مجھے نماز پڑھا۔ عیسیٰ کانپ کے کہیں گے مولا میری جرت ہی نہیں کہ میں تیرے سامنے کھڑا ہو کے تجھے نماز پڑھاؤں، تو بطول کا بیٹا ہے۔ سرکار میں تو صرف آپ کی گواہی دینے آیا ہوں، لیکن اتنی ہمت میری نہیں کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کے آپ کو نماز پڑھا سکوں۔ پھر قبلہ فیصلہ خود کر لو۔ اور جب بنی اسرائیل کا اتنا صاحب عزت نبی محمد کے 12ویں بیٹے کو سامنے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھا سکتا تو پھر کوئی امتی خود محمد کو نماز کیسے پڑھا لے؟ بہت شکریہ بہت شکریہ سرکار، مالک سلامت رکھے آپ سب، آپ جی سلامت رہے۔ اچھا یہاں پہ نا میں ایک اور بات آپ سے شیئر کر دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے اہل اسلام بھائیوں کے ایک بڑے جید عالم گزرے ہیں، میں اتحاد کی وجہ سے نام نہیں لوں گا، کسی بندے کو اعتراض نہ ہو۔ مفسر قرآن تھے وہ، بڑے جید عالم، ان کی یہ زندگی کا معمول تھا کہ انہیں جب بھی قرآن کی تفسیر لکھنے سے فرصت ملتی تو وہ اپنے علاقے کے سکولوں میں نا بچوں کی دینی تربیت کرنے کے لیے جایا کرتے ہیں۔ میں 12ویں مولا کا فضائل پڑھنے لگا، سکولوں میں جب انہیں لکھنے پڑھنے سے فرصت ملتی تو وہ سکول میں جاتے۔ ایک دن انہیں وقت ملا، وہ لاہور کے کسی سکول میں چلے گئے۔ جب وہ سکول پہنچے تو اساتذہ نے سارے بچوں کو جمع کیا اور جمع کر کے انہوں نے بچوں سے کہا بچوں یاد رکھنا یہ جو آج شخصیت ہمارے سکول میں آئی ہے یہ مفسر قرآن ہے، یہ کئی کتابوں کے مورخ ہیں، یہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، انہوں نے ہسٹری لکھی ہے، تاریخ لکھی، اور خلافت و ملوکیت جیسی کتاب بھی انہوں نے ہی لکھی۔ جب وہ بچے سن رہے تھے یہ بات کہ یہ قبلہ آئے ہیں پڑھانے کے لیے،
اور اساتذہ نے کہا ان کا وجود نعمت ہے ہمارے لیے، ان کی مہربانی، یہ اپنا قیمتی ٹائم نکال کے ہماری دینی تربیت کرنے کے لیے ہمارے اسکول میں تشریف لائیں، لہذا بچوں آپ سارے اکٹھے آپ قبلہ سے سوال پوچھیں اور قبلہ آپ کو جواب دیں گے۔ اب ظاہر ہے وہ چھوٹی کلاسوں کے بچے تھے، جب کہا نا آپ دینی سوال پوچھیں تو قبلہ جواب دیں گے۔ سب سے پہلے ایک تیسری کلاس کا بچہ اٹھا، اس نے اٹھ کے پہلا سوال کی، اس نے کہا قبلہ یہ بتائیں نماز مغرب کی فرض رکعتیں کتنی ہیں؟ قبلہ نے بچے کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال، بڑا ذہین سوال ہے بیٹا، مغرب کی فرض رکعتیں 3 ہیں۔ دوسرا بچہ اٹھا، اس نے کہا قبلہ یہ بتائیں حج کون سے مہینے میں ہوتا ہے؟ قبلہ نے کہا بہت اچھا، تیرا بھی سوال بڑا اہم ہے۔ انہوں نے فرمایا حج ذی الحج کے مہینے میں ہوتا ہے۔ تیسرا بچہ اٹھا، اس نے کہا سرکار ہمارے نبی کا روزہ کس شہر میں ہے؟ انہوں نے فرمایا مدینے میں سرکار کا روزہ مبارک ہے۔ بچے پوچھتے رہے، قبلہ جواب دیتے رہے، یا پوچھتے پوچھتے آخر میں ایک 5ویں کلاس کا بچہ اٹھا، 5ویں کلاس کا بچہ، شاید کلاس کا اثر تھا۔ خدا کی قسم اگلے فکروں پہ آپ کے کلیجے سے دعا نہ نکلے، پھر حسین بادشاہ کی تحریف پہ سجدوں کا فائدہ کوئی نہیں۔ میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ترس ہے حسین بادشاہ کی ماں کا مجھ پہ کہ انہوں نے مجھے اپنا نوکر رکھ لیا۔ لیکن اگلی بات توجہ سے سننا۔ 5ویں کلاس کا بچہ اٹھا، اس نے اٹھتے ہی سوال کیا قبلہ یہ بتائیں اللہ میاں اس وقت کیا کر رہا ہے؟ جسے سوال کی سمجھ آئی ہے وہ بول کے میری تعریف کرے۔ 5ویں کلاس کا بچہ، اتنا اہم سوال، قبلہ اللہ میاں اس وقت کیا کر رہا ہے؟ جب اس بچے نے سوال پوچھا نا، مولوی صاحب نے اس کے استاد کو دیکھا، قریب اشارے سے قریب بلایا، میں استاد 5ویں کلاس جو پڑھاتا تھا وہ قریب آئے۔ جب وہ قریب آیا تو قبلہ نے اس کے کان میں پوچھا کہیں یہ بچہ شیعہ تو نہیں ہے؟ کہیں یہ بچہ شیعہ تو نہیں ہے؟ یا اللہ ہمیں آج فخر ہے، ہماری قوم کی پہچان علم ہے، کیونکہ ہم باب العلم کے بھکاری ہیں، ہماری قوم کی شناخت نہیں ہے۔ یہی سبب ہے کہ آج ہم نے کسی جاہل کو ہادی نہیں بنایا، ہم نے وہ حیدر امام بنایا ہے جس نے دنیا میں آتے ہی محمد کے ہاتھوں پہ بول کے کہا تھا یا رسول اللہ حکم کرو تو رات پڑھو، زبور پڑھو، انجیل پڑھو یا قرآن پڑھو۔ ہماری قوم کی پہچان علم ہے، ہماری قوم کی شناخت علم ہے۔ انہوں نے پوچھا کہیں یہ بچہ شیعہ تو نہیں؟ استاد نے بھی کان میں بتایا، اس نے کہا قبلہ صرف شیعہ نہیں سید بھی ہے، اولاد رسول ہے۔ جب قبلہ صاحب کو پتہ چلا کہ یہ بچہ اولاد رسول ہے، اور اس نے سوال کیا پوچھا تھا کہ اللہ میاں اس وقت کیا کر رہا، جب قبلہ کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا بیٹا جب آپ سید ہیں، اولاد رسول ہیں، تو پھر میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں کہ اللہ میاں اس وقت کیا کر رہا ہے؟ آپ سید ہیں، آپ خود بتا دیں اللہ میاں اس وقت کیا کر رہا ہے۔ بچہ تھا 5ویں کلاس کا، ایک زیادہ سے زیادہ 7-8 سال ہو۔ اس نے کہا جی آپ سید ہیں، آپ خود بتائیں اللہ میاں کیا کر رہا ہے؟ خدا کی قسم بچہ کھڑا ہوا، اس نے کھڑے ہو کر قرآن کی آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وہ بچہ دے کے کہتا ہے قبلہ اللہ میاں اس وقت آل محمد پہ درود بھیج رہا۔ ابھی قبلہ اس کی ذہانت دیکھ کے حیران ہو رہے تھے کہ اس بچے نے پھر سوال کیا۔ اس نے کہا قبلہ یہ بتائیں اللہ میاں اس کے علاوہ اور کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے فرمایا بیٹا آپ نے پہلے اتنے اچھے سوال کا اتنا اچھا جواب دیا، پھر
اس کا بھی جواب خود ہی دے دے. اس نے پھر آیت پڑھی لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ آل محمد کے دشمنوں پہ. ابھی قبلہ اس کی بات سے لطف لے رہے تھے، راضی ہو رہے تھے. پورا سکول اس بچے کو حیران ہو کے دیکھ رہا تھا، اساتذہ بھی حیران ہو رہے تھے. یا بچے نے تیسرا ایسا سوال کیا کہ قبلہ صاحب حیران رہ گئے. اس بچے نے پھر اٹھ کے کہا قبلہ یہ بتائیں اللہ ان دونوں کاموں کے علاوہ اور کیا کر رہا ہے؟ جب کہنا اور کیا کر رہے، قبلہ صاحب کے چہرے کا رنگ بدلا، دیکھ کے فرماتے بیٹا ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ہمیں کیا پتا کہ وہ کب سے ہے، کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے. وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. وہ رازق ہے، ہم مرزوق ہیں. وہ مالک ہے، ہم نوکر ہیں. ہمیں کیا پتا وہ کب سے ہے، کہاں ہے اور کیا کام کر رہا ہے. ان دونوں کے علاوہ کیا کام کر رہا ہے. جب قبلہ نے یہ فکر کیا، وہ بچہ پھر جنب لگا کے اٹھا. اس نے کہا قبلہ قرآن پڑھ کے دیکھے فانتظروا انی معکم من المنتظرین. اللہ ہمارے ساتھ مل کے ہمارے پار میں مولا کا انتظار کر. اسی امام کا فرمان ہے. امام فرماتے ہیں میرا سلام اس شہید پر کہ جس کا جسم وقت شہادت نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا. اجرکم اللہ. مجھے حکم ہے غریب کی شہادت کے 2-4 ان کے مصائب کے جملے پڑھیں. آج دنیا پوچھتی ہے ہم سے شیعہ روتے کیوں ہیں. میں کہتا ہوں 2 بیٹے تھے محمد کی بیٹی کے، ایک کا نام حسن علیہ السلام، ایک کا نام حسین علیہ السلام. اور ہمیں ان کا جرم بتاؤ کیا ہے. ایک کے جنازے پہ 3 تھے، دوسرے کا جنازہ ہی 3 پر تھا. نوحار کر کے رونا. صرف آج کے دن کا مہمان رہ گیا حسین. جو غریب کو رونے آئے ہو تو اتنا روئے گا جتنا حسین بادشاہ کی بات چاہے گی. مکمل شہادت کا وقت نہیں، وہ کل پڑھی جائے گی. لیکن منظر بنا کے آپ کے سامنے جب آپ کی آنکھوں کا وضو ہو گیا میں نے ممبر چھوڑ دینا. امام فرماتے ہیں میرا سلام اور شہید پر جسے رولا رولا کے ذبح کر دیا گیا. فطرت کہتی ہے کوئی گھر میت سے دور نہیں. تائید فرمانا فطرت کہتی ہے کسی کے گھر میں ایک جنازہ ہونا اسے سگے بہن بھائی یاد نہیں رہتے. سلام حسین تیری عظمت کو. کربلا کے میدان میں غریب 71 لاشیں اٹھا کے فضا کو نہیں بھولا. حرض کر کے رونا ہائے کر کے جو اس غریب کے مصائب پہ نہیں رہ سکتا پھر اللہ جانے وہ کب رہے گا. 71 لاشیں اٹھا کے حسین فضا کو نہیں بھولا. 10 محرم کا دن تھا. نہ چڑھتا یہ دن نبی بی زینب کا بھرا گھر اجڑتا. اب مسلمانوں ایک دن میں رسول کے گھر سے 72 جنازے نکل گئے. آج دنیا اپنی قبروں پہ مٹیاں ڈال رہی ہے. اگر تو نبی سے پیار کرتا پھر اتنا سوچ آج تو نبی کے بیٹے کی بھی قبر میں بنے. بے کفن پڑا تھا رسول کا بیٹا. 71 لاشیں اٹھا کے حسین فضا کو نہیں بھولا. 10 محرم کا دن چڑھا. غریب بی بی فضا کے سامنے آ کے کھڑا ہو گئے. اگلے جملے سننا اور ہائے کرنا. رو کے امام فرماتے اما فضا جی مولا. اما مجھے وہ وقت آج بھی یاد ہے جب میری ماں کی باری چکی پیسنے کی ہوتی تھی نا. حسین فرماتے ہیں اما میری ماں مجھے تیری گود میں لٹا دیتی تھی. اما تو حسین کو میریاں سنایا کرتی تھی. عزادارے اتنے جملے کہہ کے چیخے مار کے رویا حسین. رو کے 10 محرم کے دن امام فرماتے ہیں اما فضا آج مجھے ماں بطول بڑی یاد آ رہی ہے. اما تھوڑی دیر کے لیے اپنی جھولی پھیلا میں تیری گود میں سر رکھ کے آرام کرنا چاہتا ہوں. پتھر دل کا نظامن میں جھولی پھیلائی بی بی فضا نے. آواز آئی آؤ میرا کربلا کا غریب بیٹا تیری ماں کی جھولی حاضر ہے. جس کا پتھر کا دل نہیں اس کے لیے جملہ جس کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں. عزادار حسین نے ماں کی جھولی میں سر رکھا. ابھی کچھ دیر نہیں گزری تھی یا سینے پہ سونے والی آ گئی. رو کے کہتی ہے میرا کربلا کا نواب بابا اور میرا
शहनशाह बाबा अगर खुद सो गया हो फिर थोड़ी देर के लिए मुझे भी अपने सीने पे सुला ले। बाबा तेरा सीना नहीं मिलता, मुझे नींद नहीं आती। अजले को मल्ला सीने पे हाथ मार के कहा, हाय हुसैन तेरी गुर्बत का अरमान है। बाबा तेरा सीना नहीं मिलता, मुझे रात को नींद नहीं आती, न दिन को नींद आती है। बाबा मुझे भी सीने पे सुला ले। अदादारे तड़प के हुसैन उठे, रो के फरमाते हैं, अम्मा फिजा को पुराना लिबास है तो ला दे। पूरी शहादत नहीं पढ़ूंगा, मैंने पहले कहा पढ़ूंगा इतना कि तेरी आंख वजू करेगी जरूर। अम्मा फिजा को पुराना लिबास है तो ला दे। नहीं, शायद मैं समझा नहीं सका। ये पुराना लिबास वो मांग रहा है जिसके कपड़े जन्नत से आते थे। इतना गरीब कर दिया कलमा पढ़ने वालों ने। रो के हुसैन फरमा रहे थे, अम्मा मुझे पुराना लिबास है तो ला दे। जब कहा ना पुराना लिबास ला दे, बीबी फिजा नया लिबास लेके सामने आई। हुसैन की नए लिबास पे नजर पड़ी। रो के इमाम फरमाते हैं, अम्मा नया लिबास तो वो पहनते हो जिसके भाई जिंदा होते हैं। अम्मा नया लिबास तो वो पहनते हो जिसके बेटे जिंदा होते हैं। और मेरा गाजी भी मारा गया, मेरा अकबर भी मारा। रोलो शर्मा के पुरसा न देना, थक के पुरसा न देना, गरीब का मुसाहिब है। ये उस मजलूम का मैं मुसाहिब पढ़ रहा हूं जिसे सोन के पत्थर भी नहीं थे, दरख्तों से खून निकला। पुराना लिबास पहना हुसैन ने। देखना मेरी तरफ जश्न हाय करके रोना है। अज़ादार लिबास पहन के ना हुसैन ने कभी आस्तीन को यहाँ से फाड़ा, कभी यहाँ से फाड़ा। गिरबान खियाली की बेटी की नजर पड़ी। रो के बीबी फरमाती है, मेरा करबला का नवाब वीर भाई लिबास पहन के फाड़ क्यों रहा है? अगला जुमला सुनना और हाय जरूर करना। हुसैन रो के फरमाते, ज़ालिम मैं इसलिए फाड़ रहा हूँ और मेरे ये दुश्मन बड़े जालिम हैं। हो सकता है ये मेरा फटा हुआ लिबास समझ के मेरी लाश को न लूटे और मेरी लाश पे मेरी बहनों में आना है। जितना हो सके चीखे बुलंद करना। जब तुम चीखे मार के रोते हो पुतली दुआ दे के जाते हो। सारे रो के कहो, बीबी हम तेरे बच्चे को रोने का हक अदा नहीं कर सके, बीबी हम गुनाहगारों से राजी जाना। बहन मैं लिबास इसलिए फाड़ रहा हूं जो अब तक नहीं ले सका। अगले जुमले पे गुनाहों की माफी मांग के तैयारी कर। मेरा ईमान है तुम्हें पुरसा जी भर के देना है, इसलिए मैं लिबास फाड़ रहा हूं। मेरे कातिल बड़े जालिम हैं, ये मेरी लाश को भी लूट लेंगे। मैं लिबास इसलिए फाड़ रहा हूं, हो सकता है ये फटा हुआ लिबास समझ के मेरी लाश को न लूटे। मैं आपसे पूछता हूँ, कसम देता हूँ आपको सैयदा के हक की, मुझे बताओ हुसैन ने कोशिश बड़ी की, क्या गरीब की लाश लूटने से बच गई? नहीं, सारे जवाब दो। क्या गरीब ज़हरा की लाश लूटने से बच गए? मेरे सर पे कुरान रखो, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की कसम खा के कहता हूँ और तुम तो चोर की कसम भी मान लेते हो। मैं ज़ाकिर हुसैन हो के अल्लाह की तौहीद की कसम खा के, नबी की रिसालत की कसम खा के कहता हूँ, हुसैन ने कोशिश बड़ी की कि मेरी लाश बच जाए, लेकिन मुसलमानों ने, कलमा पढ़ने वालों ने फिर भी गरीब की लाश लूट ली। कोई हुसैन की अबा लूट के ले गया, कोई कबा लूट के ले गया। अल्लाह लानत करे समान इब्ने हंस पे, इसने हुसैन की कमीज में हाथ डाला, गरीब की कटी गर्दन से आवाज आई, हया कर और मेरी लाश पे मेरी बहन ने आना। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। शर्मा के पुरसा न देना। अगले साल तो हुसैन की शहादत पे रोना रहेगा जो जिंदा रहे। अल्लाह लानत करे बजदन इब्ने सुलैम पे। कोई भाई नाराज ना हो जाए, करबला में उधर भी मुसलमान थे, हाफिज़े कुरान थे, मैं साबित करने की पोजीशन में। अल्लाह लानत करे बजदन इब्ने सुलैम पे। ये इतना बड़ा जालिम मलाउन है जिस पे तेरा चौथा इमाम
سرکار زین العابدین نماز کے ہر قنوت میں تیرا بیمار مولا اس پہ لعنت بھیجتا تھا، جس کا نام ہے بجدل ابن سلام۔ مجھ سے پوچھے امام اس پہ لعنت کیوں کرتا تھا؟ وہ وجہ پڑھوں، کتابیں کہتے ہیں یہ ظالم میرے مولا حسین کی انگوٹھی لوٹ کر لے گیا، لیکن حسین کے جسم پہ زخم ہی زخم تھے۔ آپ جانتے ہیں اگر کسی جسم کے حصے پہ زخم لگ جائے وہ زخم والی جگہ موٹی ہو جاتی ہے۔ حسین کی انگلیوں پر زخم تھے، اس ظالم نے حسین کی انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی۔ دل دکھے مجھے معاف کرنا، اگر کوئی سید بیٹھے شاہ جی معافی مانگ کے فکرہ کرتا ہوں۔ اس ظالم نے انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی، انگوٹھی نہیں تھی کیونکہ حسین کی انگلی پہ زخم تھا، وہاں سے انگلی موٹی ہو گئی تھی۔ جب اس نے انگوٹھی اتاری انگوٹھی نہیں نہ اتری، اللہ جانے کہاں سے یہ ظالم دو پتھر اٹھا کر آیا۔ جملہ سننا پھر حال کرنا، پتہ نہیں کہاں سے یہ بغیرت دو پتھر اٹھا کر آیا۔ ایک پتھر پہ اس نے حسین کا ہاتھ رکھا، خنجر حسین کی انگلی پہ رکھ کے دوسرے پتھر سے اس نے ضربے ماری، انگوٹھی بھی لے گیا انگلی بھی لے گیا۔ حسین کی آواز آئی اماں میں تیرا وہی حسین ہوں جس کا ایک بھائی ٹوٹ جاتا تھا تو ساری ساری رات روتی۔ اللہ تیرا ہے کہنا قبول فرما، کس رنگ میں زہرا کے لال کو رو رہے ہو مولا، تجھے اس غم کے سوا کسی غم کو نہ رونا۔ بہنوں کا آخری سلام کر کے میں مولا کی شہادت کا پہلا حصہ پڑھوں گا، دوسرا کل پڑھا جائے گا۔ کوشش کرنا جو کل جلوس میں جاؤ گے تو مردوں کے جلوس میں ہوگا، اگر کوئی مردوں میں سے مستور گزرنے لگے کوشش کرنا اسے راستہ جلدی دے دینا۔ ایک تیرے ذہن میں ہوگا صفدرآباد کی مومنہ ہے تو کیا پتہ شام سے بی بی بھائی کا پرسہ لینا۔ کوشش کرنا کل یہ آستینیں کھلی رکھنا، بلکہ ہاتھ سے کھلی رکھنا، گریبان کے بٹن بند نہ کرنا، غربت کی تصویر بن کے پھرنا، تجھے بتانا نہ پڑے، دنیا دیکھ کے سمجھ جائے ان کا کوئی بڑا نقصان ہوگا۔ حضرت من اللہ کوشش کر جو ابھی تک نہیں ہو سکا، میں سنوں آپ کی زیارت کر کے دیکھ رہا ہوں ہر آنکھ باوضو ہے۔ عزاداران امام مظلوم، آپ مجلس کے بعد ماتم کرتے ہیں نا، بندوں آواز دے کے کہتے ہلکا بناؤ۔ بتاؤں یہ ہلکا بنانا کس کی سنت ہے؟ 10 محرم کا دن حسین چلنے لگے، علی کی بڑی بیٹی لے کے کہتی ہے میرا ویر حسین، حسین تو آخری دفعہ جا رہا ہے، اس کے بعد تو خیمے نہیں آئے گا، حسین ہم تیرے گرد حلقہ بناتی ہے، تو ہمارے درمیان سے گزر جا۔ عزادار کربلا کا غریب بہنوں کا سلام کر کے بہنوں کے حلقے سے گزرا، تو ہاتھ سے ماتم کر رہا ہے، کربلا میں سیدزادیوں نے پتھروں سے ماتم۔ شاعر کہتے شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے، جیسا کہ نکلتا ہے جنازہ کسی کے گھر سے، حسین ایسے نکلے جیسے گھروں سے میتیں نکلتی۔ کبھی میت نکلتے دیکھیے، ادھر باپ کی میت اٹھنے لگے، کبھی دھوڑ کے سامنے بیٹی آ جاتی ہے اور میرے بابا کو مانے جاؤ، کبھی ماں آ جاتی ہے میرے بیٹے کا جنازہ ہے، عزادار ادھر حسین نکلنے لگے، کبھی بہن سامنے آ گئی، کبھی بیٹیاں سامنے آ گئی، جیسے گھروں سے جنازے نکلتے۔ اب اگلے فکر پہ پتہ نہیں کون عزادار ہے جو ہو بھی شیعہ ہائے نہ کرے، میتیں جیسے نکلتی ہیں ویسے حسین خیموں سے نکلے۔ یا سیدہ مجھے طاقت دے میں یہ جملہ پڑھ سکوں اور یہ مومن سمجھ جائے۔ عزادار جو جملہ پرسہ دینا ہے لاہور والے بی بی کو، میں نے اس جملے پہ مدد سے ختم ہوتی دیکھی ہے،
مجھے کئی دفعہ مومنوں نے اس جملے سے آگے پڑھنے نہیں دیا، آج سفترآباد میں پہلی دفعہ پڑھنے لگا۔ مجھے نہیں پتا کون عزیدار کس رنگ میں ماتم کرے گا۔ ادھر حسین باہر نکلے، حسین کی سواری زوجنا بالکل تیار کھڑا ہوا تھا۔ جب زوجنا پہ حسین کی نظر پڑی، رو کے غریب کہتا میرا غازی تو رہا نہیں، میرا اخبر تو رہا نہیں، میرا زوجنا کس میں سجا ہے؟ ماں بہنوں اس فکرے پہ تم ماتم کرنا، میرا زوجنا کس میں سجا ہے؟ حسین کا یہ جملہ کہنا تھا، کسی پردہ دار کے دو ہاتھ حسین کے قدموں پہ آ گئے، آواز آئی مولا ناراض نہ ہونا، اور میں تیرے نوکر غازی کی بہن ہوں، مولا میں تیرے نوکر عباس کی بہن ہوں، تیرا زلجلہ میں نے سجایا ہے۔ سید سار چون کے کہتے رقیہ زلجلہ سجانا تو مردوں کا کام ہے، بتا تجھے زلجلہ سجانا کس نے سکھایا؟ بی بی کی آواز ہے مولا کل رات غازی اسے میرے خیمے میں لایا تھا اور لا کے کہا تھا رقیہ کربلا میں سیدوں پہ مشکل بن گئی اور میرے بعد سیدوں کا عباس کی ہے۔ ماتم کر ماتم، جس کے مذہب میں ماتم ثواب ہے، جس کا سینہ نہیں دکھتا وہ سینے پہ ہاتھ مارے، جو ان دنوں میں ماتم نہیں کرے گا پھر وہ کب کرے گا؟ میں آخری جملہ پڑھتا ہوں، تو ماتم کرنے میں پرسا جانے حسین کی ماں جانے۔ آخری جملہ آگے منٹ سے پہلے منبر چھوڑا، زندگی میں کبھی وفا کی اور آپ کی زیارت ہوئی تو پھر مصحف ہو جائے گی۔ اداکاران امام مظلوم آخری روایت پڑھنے لگا، حوصلے سے سانس لے لو۔ آخر بشری تقاضا بندہ تھک جاتا ہے، 10 دن سے تم مسلسل دن میں کئی دفعہ روتے ہو غریب زہرا کو۔ آخری روایت سن لو، شام میں یزید کا دربار تھا، یہ ملعون تخت پہ تھا، اس نے شمر سے پوچھا تھا، اور شمر اگر تو نے حسین کو ذبح ہی کرنا تھا، ماتم کرنا اس جملے پہ، تو نے اگر حسین کو ذبح کرنا تھا تو خنجر پیش کر لیتا، تو اتنا ظالم ہے حسین کو خنجر سے مارتا رہا۔ شمر کہتا اللہ اس پہ لعنت کرو، یہ کہتا میرا خنجر کند نہیں تھا، میں اسے ساری رات پتھر پہ رگڑ کے اسے پیش کرتا رہا تھا۔ یزید کہتے پھر